مان ہاتھ چھوڑو میرا، کوئی آ جائے گا۔ وہ پیچھے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھتے بولی تھی، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو یار، کچھ نہیں ہوتا، 2 منٹ میرے ساتھ بھی بات کر لو، ویسے تو پورا دن ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بات کرنے موقع نہیں ملتا۔ وہ عنایت کی نازک انگلیوں کو چھیڑتے بولا تھا، لیکن مان چچی غصہ ہوں گی مجھے۔ وہ بھی اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن اسے چچی کے تانوں سے ڈر لگتا تھا۔ عنایت میں چاہتا ہوں ہم ایک ہو جائیں۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہا تھا تو وہ بھی اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی سی آئی تھی۔ لیکن مان چچی کبھی نہیں مانیں گی۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یار کیوں کرتی ہو خود کے ساتھ ایسا راز؟ ذرا اچھی طرح نہیں لگتی مجھے تم روتے ہوئے۔ مان کے اس کے قریب ہوتے اس کے آنسو سمیٹ نے کہا تھا، مان میں تمہارے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا چچی مان جائے؟ اس نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ پگھل جاتا تھا۔ وہ مان جائیں گی، میں انہیں منا لوں گا، بس تم خود کو ہلکا نہ کیا کرو، یہ مسئلہ میں حل کر لوں گا۔ اس نے عنایت کا دوسرا ہاتھ بھی تھاما تھا۔ اور اگر نہ مانی تو کیا تم کسی اور سے شادی کر لو گے؟ یار پاگل ہو تم، فضول باتیں نہ سوچا کرو، تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نہیں مانی تو انہیں منانا آتا ہے مجھے، انہیں کا بیٹا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں عنایت کے لیے بے انتہا محبت تھی۔ عنایت کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ ویسے کسی اور سے شادی کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کیا پتہ تم سے زیادہ اچھی مل جائے، ارمان نے شرارتی لہجے میں کہتے اسے چھیڑا تھا۔ عنایت نے اسے گھورتے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے تھے اور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، تو پھر جا کر اسی سے بات کرے، میرے ساتھ بھی بات نہ کرے۔ عنایت کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ شاید اس کی بات کو زیادہ ہی سیریس لے گئی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، اس میں رونے والی کیا بات ہے، مذاق کر رہا تھا میں۔ اس نے عنایت کی عقل پر افسوس کرتے اس کا ہاتھ دوبارہ تھاما تھا۔ آج تو کر دی، آئندہ کی بھی تو؟ اسے سمجھ نہیں آگے کیا دھمکی دے۔ تو ارمان اس کے قریب چھو کر شرارت سے پوچھا تھا، تو میں اس چھت سے چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ تیزی سے بولی تھی، شاباش، مجھے تم سے امید بھی یہی تھی، یعنی تم مجھے اس لڑکی سے چھیننے کے بجائے اس دار فانی سے کوچ کر جاؤ گی۔ ارمان کو اس کی عقل پر افسوس ہوا تھا، جو بھی ہے بس کسی دوسری کا نام بھی نہیں لینا۔ وہ اس کے ہاتھ موجود اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اوکے جی، جو آپ کا حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے جھک کر بولا تھا۔ عنایت کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ عنایت کپڑے ڈالنے گئی تھی یا دھونے بیٹھ گئی ہو؟ نیچے آنے کی کوئی ارادے ہیں یا وہیں رہنا ہے؟ نیچے سے چچی کی تیز آواز سن کر وہ بھوکلائی تھی۔ اس سے ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ ارمان نے تعصب سے سر ہلایا تھا، سب بدل سکتے تھے صرف عنایت کے۔ کہاں مر گئی تھی، کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ اسے دیکھتے ہی چچی غصے سے شروع ہو گئی تھی۔ آ ہی رہی تھی، اس نے نظر جھکائے کہا تھا۔ ہو نو، اب آ ہی گئی تو ذرا کھڑی کیوں ہو، کپڑے کون نکالے گا مشین میں سے؟ انہوں نے مزید غصے سے کہا تو وہ تیزی سے صحن کی طرف بڑھی تھی، لیکن تیزی سے چلتے ہوئے سامنے سے آتے عالیان کو دیکھ نہیں سکی تھی اور بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ عالیان نے اس کا بازو تھاما تھا۔ سوری۔ وہ تیزی سے شرمندگی سے پیچھے ہوئی تھی اور بھوکلا کر اس کے پاس سے گزر گئی تھی، جبکہ عالیان کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکان آئی تھی۔ وہ صبح صبح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا اور جا کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ دوپٹہ حجاب کی صورت لیے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ عالیان کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ سامنے ہی وہ دوپٹہ حجاب کی صورت لیے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ عالیان کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور پھر وہیں ٹک گئی تھیں۔ اس کا معصوم سا چہرہ اس وقت عالیان کے سامنے تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، لب چہرے کے گرد حجاب تھے۔ چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ عالیان کتنی دیر اسے دیکھتا رہا تھا، پھر جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، عالیہ نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز اکٹھا کیا تھا اور وہ جیسے ہی مڑی سامنے بیٹھے عالیان کو دیکھ کر رکی تھی۔ عالیان بھائی، آپ آج اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بس یار آنکھ کھول گئی تو میں باہر آ گیا۔ عالیہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تو ناشتہ کریں گے آپ؟ اسے سمجھ نہیں آیا مزید کیا کہے تو ناشتے کا ہی پوچھ لیا۔ نہیں یار، اتنی صبح کون ناشتہ کرتا ہے، ایسا کرو بس چائے دے دو۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے۔ وہ بھی مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عالیہ نے گہری نظروں سے اسے دور تک دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تھا، تبھی ارمان بھی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آج یونیورسٹی سے جلدی آ گئے؟ بیڈ پر بیٹھتے اس نے عالیان سے سوال کیا تھا۔ جی بھائی، بس آج کچھ خاص کام نہیں تھا تو آ گیا۔ عالیان نے بات کرتے موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو بیڈ پر نیم دراز مسکرا رہا تھا۔ خیریت ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے؟ عالیان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ ارمان قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔
کچھ نہیں، بس عنایت کی ایک بات یاد آ گئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اور عالیہ نے آج پہلی بار اپنے بڑے بھائی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں عنایت کا عکس صاف نظر آ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ عالیہ نے جب سے ہوش سنبھالے تھے عنایت کو اپنے آس پاس ہی دیکھا تھا، اور کب وہ اس کے دل میں گھر کر گئی عالیہ کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اپنے بھائی کی آنکھوں میں بھی اس لڑکی کا عکس دیکھ کر وہ گھبرایا تھا۔ عنایت کی بات پر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ یار عالیہ، بچے تو نہیں ہے تم، اب جو تمہیں کچھ سمجھنا پڑے پھر بھی بتا دیتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یار امی کبھی نہیں مانیں گی۔ تم بتاؤ نا، میں کیسے مناؤں انہیں؟ وہ بنا عالیان کی طرف دیکھے بولتا جا رہا تھا۔ اگر وہ ایک بار عالیان کا سفید پردہ چہرہ دیکھ لیتا تو شاید مزید ایک لفظ نہ کہتا۔ عالیان، تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ارمان نے چہرہ اس کی طرف موڑا تھا۔ عالیان تیزی سے اپنے تاثرات ٹھیک کرتے بمشکل مسکرایا تھا۔ بھائی کتنے چھپے رستوں میں آپ کبھی بھنک بھی نہیں لگنے دی، اس نے ناراضگی سے شکوہ کیا تھا۔ ارمان کا قہقہہ کمرے میں گونجا تھا۔ اب بتا بھی تو دیا، اس نے عالیان کا ناراض چہرہ دیکھتے کہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، پہلے بتاتے تو شاید میں اپنے دل کو ٹپٹ لیتا، آگے بڑھنے سے روک لیتا۔ عالیہ نے دل میں اسے جواب دیا تھا۔ کیا سوچنے لگ گئے؟ ارمان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ سوچ رہا ہوں امی کو کیسے بنانا ہے، اس نے بہانہ گڑھا تھا۔ ہاں یار، امی اور بابا کبھی نہیں مانیں گے، کوئی ترکیب نکال انہیں منانے کی، ارمان نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں سوچتا ہوں کچھ، اس نے جیسے اس کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی تھی۔ ارمان کچھ مزید باتیں کر کے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی عالیان کے تاثرات بدلے تھے۔ اس نے غصے سے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی تو اس سے سچی محبت کی تھی، اس نے غصے سے چیختے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اپنے بھائی سے اس کی خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ وہ اس وقت شدید غصے اور بے بسی سے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا تھا۔ عالیان جو اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اب بس اپنے بھائی کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ آپ سب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ میں محبت کرتا ہوں عنایت سے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کب سے اپنی ماں اور باپ کو سمجھا رہا تھا، جو کہ اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ارمان؟ وہ تمہارے قابل نہیں ہے، چچی نے غصے سے کہا تھا۔ اور کیوں نہیں ہے وہ لڑکی میرے قابل؟ آخر کیا برائی ہے اس میں؟ وہ بھی انہی طرح بولا تھا۔ بس مجھے وہ پسند نہیں ہے، یہ وجہ کافی ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے بولا تھا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو اس سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ انہیں اپنی فیصلہ سناتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ دیکھا آپ نے کیا کہہ کر گیا ہے وہ؟ انہوں نے کافی دیر سب چپ بیٹھے رحمان صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ شائستہ تم بھی ذرا تحمل سے بات کیا کرو، جوان اولاد ہے، انہوں نے بھی شائستہ خاتون کو قصوروار کہا تھا۔ تو کیا اسے کرنے دوں جو وہ کہہ رہا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ نہیں، لیکن معاملے کو ذرا طریقے سے ہینڈل کرو، انہوں نے سنجیدگی سے سمجھانا چاہا تھا۔ مجھ سے نہیں ہوتا کچھ، بس میرا بیٹا ہے وہ، اور جو میں کہوں گی وہی کرے گا، وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ رحمان صاحب گہری سوچ میں بیٹھے رہ گئے تھے۔ عنایت سب باتیں سن چکی تھی، وہ تو پہلے جانتی تھی چچی جان نہیں مانیں گی، اور تو ذرا سی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اور ارمان کے مل جانے کی بہت دعائیں مانگتی تھی، بے شک وہ جانتی تھی وہ دونوں دریا کے دو کنارے ہیں، لیکن اسے ارمان ہی چاہیے تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، اور اس ایک ہفتے میں ارمان نے بہت کوشش کی تھی انہیں منانے کی، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ تھک ہار کر اب تو وہ بھی مایوس ہو گیا تھا۔ کچھ دن سے ان کی بات بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عنایت کا دل بے چین سا تھا، کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ ابھی بھی شام کے وقت وہ چھت پر ریلنگ سے ٹیک لگائے نظریں آسمان پر ٹکائے انہیں سوچوں میں گم تھی، جب ارمان سیڑھیاں پھلانگتے اوپر آیا تھا۔ عنایت نظریں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ مان، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی یاد کیا جا رہا تھا ہمیں، ارمان نے اسے چھیڑا تھا۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صاف مکر گئی تھی، جبکہ وہ واقعی سے اسے دیکھ کر بری ہر سکون ہو گئی تھی۔ ارمان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو آج کل؟ اس نے ریلنگ پر کونی ٹکائے رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ پریشان نہیں ہوں، بس ڈر لگ رہا ہے۔
وہ نظریں جھکائے بولی تھی، کیسا ڈر؟ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، تو مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اتنے دن سے اپنی پریشانی کی وجہ اس نے بنا کہے اسے ایک سوال میں بتا دی تھی، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا اور کیوں چھوڑوں گا میں تمہیں؟ ارمان نے ماتھے پر بل ڈالے تھا، وہ چچی جان کو چھوڑو، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں جو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ دے گا؟ ارمان کی بات پر اسے نفی میں سر ہلایا تھا، تو بس پھر یقین رکھو مجھ پر، کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارمان کی بات پر اسے پورا یقین تھا، لیکن چچی جان نہیں مانیں گی۔ اس نے پھر سے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، تو انہیں منا کون رہا تھا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا، کیا مطلب؟ عنایت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، مطلب یہ نکاح کرو گی میرے ساتھ؟ اس نے عنایت سے پوچھا تھا۔ عنایت نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی، کیا مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جائیں گے اور نکاح کر لیں گے، کچھ ٹائم بعد جب مان جائیں گے تب ہم سب کو بتا دیں گے۔ اس نے اپنا منصوبہ بتایا تو عنایت کو، عنایت وہ گنگ سے کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی، وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، کیوں نہیں کر سکتی؟ ارمان کو بھی اب غصہ آیا تھا، ارمان چچی کو تو میں پہلے بہت بری لگتی ہوں، اور اگر ایسا کچھ ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ اس نے بے بسی سے کہا تھا، تو ٹھیک ہے، پھر میں ان کی مرضی کی لڑی سے شادی کر لیتا ہوں اور تم یہاں بیٹھ کر میری ماں اور بیوی کی خدمتیں کرتی رہنا۔ وہ اب تحمل سے بولا تھا، جانتا تھا یہ اس کی دکھتی رگ ہے۔ عنایت نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا تھا، اور پھر اگلی لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ آپ بھی چچی جیسی ہیں، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ارمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی تھی، پاگل لڑکی، صرف تم سے ہی تو پیار کرتا ہوں میں، اس لیے کہہ رہا ہوں دوسروں کو چھوڑو، صرف اپنا سوچو، اپنی خوشیوں کا سوچو۔ ہم نکاح کر لیتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور سب دیکھ لوں گا، تم پر آج بھی آنے نہیں دوں گا۔ اس نے عنایت کا ہاتھ دوبارہ تھاما تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر اس نے ارمان کو دیکھتے اس بات میں سر ہلاتے اپنی رضامندی دی تھی۔ ارمان خاموشی سے مسکرایا تھا، مجھے پتا تھا تم مان جاؤ گی، اب ہم کل ہی نکاح کر لیں گے، اور لیکن گھر میں ابھی کسی کو نہیں بتانا۔ عنایت نے اس کی بات کاٹی تھی، کیوں؟ ارمان نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ میں چاہتی ہوں پہلے تم چچی جان کو مناؤ اور وہ خود مجھے اپنی بہو بنائے، لیکن اگر وہ نہ مانی تو تم اس نکاح کو بتا دینا۔ عنایت نے سر جھکائے اس کے ہاتھ کو دیکھتے کہا تھا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا۔ ارمان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ اگلے دن ارمان نے اسے یونیورسٹی سے پک کر لیا تھا۔ عنایت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، پتہ نہیں جو وہ کرنے جا رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا نہیں، لیکن اس پوری دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اور یہاں وہ دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے سوچنا چاہتی تھی، اور اس لیے وہ جہاں لے کر جا رہا تھا وہ چپ چاپ جا رہی تھی۔ وہ اسے کورٹ لے کر گیا تھا، ارمان اس کی گھبراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا، عنایت نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، ارمان نے آنکھوں ہی سے اسے تسلی دی تھی۔ عنایت نے سر جھکا لیا تھا اور پھر اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ واپسی پر ارمان بہت خوش تھا، یا عنایت میں بتا نہیں سکتا تمہیں آج میں کتنا خوش ہوں، فائنلی تم میری ہو ہی گئی۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے عنایت کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، عنایت نے مسکرا کر چہرہ جھکا لیا تھا، کچھ کہو کہ نہیں؟ ارمان نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تھا، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں نا مان؟ اور اگر کبھی آپ کا دل مجھ سے بھر گیا تو؟ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا، عنایت پاگل ہو تم؟ اس نے عنایت کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور گاڑی ایک سائڈ پر روکی تھی۔ عنایت اپنے دل سے ہر ڈر خوف نکال دو، میں نے یہ نکاح بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور میں کیوں چھوڑوں گا تمہیں؟ پاگل ہو تم بھی۔ اور رہی بات دل بھرنے کی، تو دنیا کے ہر انسان سے میرا دل بھر سکتا ہے، لیکن تم سے کبھی نہیں۔ اس نے عنایت کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تھا، اور بات ختم کر دے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے تھے۔ عنایت کے ہاتھ لرز رہے تھے، پھر اس نے عنایت کی نم آنکھیں صاف کرتے انہیں چوما تھا، اور پھر ماتھے پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ عنایت کی گرتی اٹھتی پلکیں دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا تھا، اور پھر دوبارہ سے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ لڑکی اپنی شکل ٹھیک کرو، ورنہ تمہارا سرخ چہرہ دیکھ کر کوئی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس نے عنایت کو چھیڑا تھا۔ عنایت نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، اور گھر جانے تک وہ نارمل ہو بھی گئی تھی۔
اتنی دیر کیوں لگا دی آج تم دونوں نے؟ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چچی نے پوچھا تھا۔ عنایت ان کی آواز سنتے ہی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ارمان ان کے پاس آیا تھا۔ امی آج آفس میں کچھ کام تھا، اس لیے میں اسے دیر سے لینے گیا تھا۔ ارمان نے ان کے کندھے پر بازو پھیلاتے ان کا رخ دوسری طرف موڑا تھا اور پھر اسی طرح باتیں کرتا انہیں اندر لے گیا تھا۔ عنایت سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس 1 ہفتے میں ارمان پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اس کی شوخیاں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ عنایت کو تنگ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا اور جب وہ چڑھتی تھی تو وہ ہنس کر اسے پیار سے سمجھاتا تھا۔ زندگی ابھی تک آسان لگ رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک سے چچی نے اسے بتایا کہ آج ارمان کا رشتہ دیکھنے ایک فیملی آ رہی ہے، تو وہ اچھے سے صفائی کر دے، اور عنایت کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ساری صفائی کی تھی اور پھر کچن میں چچی کے ساتھ کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ شام کو ارمان آفس سے واپس آئے تو اس نے نوٹ کیا تھا عنایت سے نظریں نہیں ملا رہی تھی اور نہ ہی آج مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ موقع ملتے ہی وہ عنایت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس طرح اگنور کرنے کی وجہ؟ سینے پر ہاتھ باندھتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کو وجہ نہیں پتا؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ مجھے کیسا پتہ لگے گا جب تک بتاؤ گی نہیں؟ بے فکر رہیں، کچھ دیر تک چچی بتا دیں گی آپ کو۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے عنایت، کوئی بات ہے تو شیئر کرو۔ اس نے عنایت کو کندھوں سے تھاما تھا۔ آج آپ کا رشتہ آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آئے تھے۔ کیا؟ تمہیں کس نے کہا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ چچی نے، اس نے سر جھکا کر بتایا تھا۔ تم چپ کرو، ایک آنسو نہ بہے، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ مان ایسی نہیں جائے 2 منٹ رکے تو۔ وہ آواز دیتی گئی لیکن وہ چلا گیا تھا۔ امی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ اچھا ہوا تم خود آ گئے، میں بھی تمہارے پاس ہی جانے والی تھی۔ تیار ہو جا، کچھ لوگ آ رہے ہیں رشتے کے لیے، انہوں نے ارمان کی بات کو اگنور کرتے بتایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے سپاٹ انداز سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیا کروں؟ چچی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، عنایت کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، تو اس سب کا مقصد؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولا تھا۔ بس کر دو ارمان، مجھے وہ لڑکی نہیں پسند، اگر تم نے اس لڑکی کو نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بھی غصے سے چلائی تھی۔ اماں میں شادی کروں گا تو عنایت سے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بول کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیکھ لوں گی میں کیسے کرتے ہو اس سے شادی، وہ اونچی آواز میں چلائی تھی، لیکن وہ سنے بغیر چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں ہی وہ نم آنکھیں لیے کھڑی تھی، یعنی وہ سب سن چکی تھی، لیکن وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ عنایت نے اس کی پشت دیکھتے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ پتہ نہیں ان دونوں کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ شام کو مہمان آئے تھے لیکن وہ نہیں آیا۔ چچا اور چچی کافی دیر سے مہمانوں کے سامنے بہانے بنا رہے تھے اور اسے بار بار کال کر رہے تھے، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، یہ بات سب جانتے تھے۔ چچی غصے سے عنایت کے پاس آئی تھی۔ کیا پٹیاں پڑھائی رہتی ہو تم میرے بیٹے کو؟ تم نے ہی اپنے جال پھنسایا ہوا ایسے، ورنہ ایسا کب ہوا کہ میرا بیٹا میری کوئی بات نہ مانے؟ تم منوس نہ جانے کب جان چھوڑو گی ہماری۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہی تھی اور وہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ تبھی عالیان گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن لاؤنج میں ہی اپنی ماں کو عنایت کو ڈانٹے دیکھ کر وہ ان کے پاس آیا تھا۔ امی آپ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ یہ فیصلہ ارمان بھائی کا ہے، اگر ارمان بھائی یہ چاہتے ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور؟ آپ اپنا غصہ اس پر اتارنے کے بجائے ارمان بھائی پر نکالیں۔ وہ عنایت کے سامنے کھڑے ہوتے بولا تھا۔ تم پیچھے ہٹو، زیادہ اس کی حمایت نہ کرو۔ وہ عالیان کے پیچھے چھپی عنایت کا بازو دبوچتے بولی تھی۔ چھوڑیں اسے امی، عنایت تم جاؤ کمرے میں۔ اس نے عنایت کو کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں پر جادو کیا ہوا ہے اس لڑکی نے، سب کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ کافی دیر وہ اسے کوستی رہی تھی، جبکہ عنایت اپنے کمرے میں جاتے بری طرح سے رو دی تھی۔ اسے گئے 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ چچی جان پورا دن اسے کوستی رہی تھی، جبکہ عنایت مسلسل اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ ارمان پلیز گھر آ جائے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، دل اتنا بے چین ہو رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے کال کری تھی جو وہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلے دن عالیہ نے بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس ہے، اس کی اطلاع پر سب کو سکون ملا تھا۔ عالیہ آج کل عنایت سے کم ہی بات کرتا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی پیار تھی اور وہ اپنے بھائی کے لیے اسے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے اس کا دل چاہتا تھا وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا۔
تم ایسا کرو، ارمان کی بات مان لو، ہم ارمان اور عنایت کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ رحمان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اپنا بچہ اسے دے دوں؟ شائستہ خاتون اپنے شوہر کی بات سنتے بھڑکی تھی۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اپنا بیٹا کھو دیں گے، اس لیے ابھی اس کی منگنی کر دیتے، جب کچھ دن بعد اس لڑکی کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے گا پھر ہم یہ منگنی ختم کر دیں گے۔ رحمان صاحب نے انہیں نئی راہ دکھائی تھی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں صبح ہی ارمان کو کہوں گی وہ گھر آ جائے، ہم اس کی منگنی عنایت سے کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔ اگلے دن کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ عالیان، تم ارمان کو میرا پیغام دے دو، میں نے اس کی بات مان لی ہے، ہم اس کی منگنی اس کی مرضی کی لڑکی سے کروانے کے لیے تیار ہیں۔ شائستہ خاتون نے کارڈار نظروں سے عنایت کو دیکھتے عالیان سے کہا تھا۔ عنایت نے ان کی بات سنتے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ کیا وہ اس کی اور ارمان کی منگنی کی بات کہی تھی؟ اس نے خوشگواری سے سوچا تھا۔ عالیان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے عالیان کا دل کٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ وہ تیزی سے کھانا ختم کرتے اٹھ گیا تھا۔ ارمان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا جب اسے پتہ لگا کہ اس کی منگنی عنایت سے ہو رہی ہے۔ اگلے ہی دن وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور عنایت کے چہرے پر پھیلا سکون شائستہ خاتون کو تیش دلا رہا تھا، لیکن فی الوقت وہ خاموش تھی اور آج ان دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ گولڈن میکسی پہنے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بے حد حسین لگ رہی ہو، ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، عنایت نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ مجھے بھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کیا کرے ارمان، کوئی دیکھ لے گا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، ارمان نے مصنوعی ناراضی سے کہا تھا۔ تو وہ سر جھکائے مسکرا گئی تھی۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھتے عالیان کو اپنا آپ خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا کر لیٹ چکے تھے۔ جب ارمان اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ جو جولری اور دوپٹے میں الجھ رہی تھی اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ارمان، آپ یہاں؟ اس نے ارمان کے پاس آتے پوچھا تھا۔ ہاں میں یہاں، آج نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی پابندی، اب تک ہر لحاظ سے میری ہو، صرف میری۔ ارمان نے خوشی سے کہتے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ اس نے شرما کر نظریں چکائی تھی۔ ارمان، تھینک یو سو مچ مجھے اپنی لائف میں شامل کرنے کے لیے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے، آخر تمہاری جیسی لڑکی نے مجھ ناچیز کو چنا۔ وہ سر جھکا کر بولا تھا تو وہ کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ ارمان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ ارمان نے اس کے چہرے پر آتے بال ہٹائے تھے اور پھر اس نے بال اس کی گردن سے ہٹاتے وہاں لب رکھے تھے۔ وہاں وہ کانپ کر رہ گئی تھی، اپنی جگہ پیچھے ہٹی تھی، لیکن ارمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ارمان۔ اس کی بڑھتی جسارتوں کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ بیوی ہو تم میری۔ اس نے عنایت کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا تھا۔ لیکن دنیا کی نظروں میں تو نہیں ہے نا؟ عنایت نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے عنایت کی جولری اتاری تھی۔ پلیز مان، بس اب جائیں آپ۔ وہ اس کے انداز سے گھبرا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، شوہر تمہارا، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اب اس کے قریب آیا تھا اور پھر عنایت کی ساری مزاحمت، سارا ڈر اس کے آگے کہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اس کی محبت میں کھویا ساری حدیں، ساری پابندیاں بھول گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ارمان کی شوق نظریں مسلسل اس کمرہ مرکوز تھیں۔ ناشتہ لگاتی عنایت کا شرمایا لجایا روپ اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار اسے گھور کر دیکھا تھا لیکن وہ پھر بھی پاس نہیں آیا تھا۔ تبھی عالیان وہاں آیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے اس کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے بیٹھتے ہی سب کو مخاطب کیا تھا۔ کیا بتانا ہے؟ سب سے پہلے ارمان نے پوچھا تھا۔ میں لندن جا رہا ہوں، کل میری فلائٹ ہے۔ اس نے جیسے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عالیان؟ شائستہ خاتون نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری لندن کی فلائٹ ہے۔ میں نے ایک کمپنی میں اپلائی کیا ہے اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے اور اب مجھے کل ہی جانا ہے۔ اس نے ناشتہ پلیٹ پہ ڈالتے عام سے انداز میں کہا تھا۔ تم پاگل ہو عالیان، اتنی خوشی کی بات ایسے بتا رہے ہو؟ تمہیں ایک لندن کی کمپنی میں جاب مل گئی اور تم ایسے بتا رہے ہو جیسے گلی کی نکڑ پر لندن ہو۔ ارمان نے خوشگواری سے کہا تھا۔ جاب کی تو ہے، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ چلو جاب ہی صحیح، لیکن یہ بات بہت اچھی اپرچونیٹی ہے۔ ارمان نے اس کے لیے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ باقی سب خاموشی سے ان کی سن رہے تھے۔ رحمان صاحب بھی اس کے فیصلے پر خوش ہوتے تھے، جبکہ شائستہ خاتون
اس کے جانے کا سن کر اداس تھی، اور عنایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے جانے سے۔ وہ ہمیشہ سے صرف کزنس تھے، کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی، لیکن ان کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ ان کی بانڈ بچپن سے صرف ارمان کے ساتھ تھی۔ اگلے دن عالیان چلا گیا تھا، لائف واپس روٹین کی طرف آ گئی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر بھی آج صبح سے عنایت کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ بے دلی سے سارے کام کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا دھیان آج بار بار ارمان کی طرف جا رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے سوچا اسے کال کرے، لیکن پھر چچی کا سوچ کر وہ رک جاتی تھی۔ اپنی الٹی سیدھی سوچوں سے تنگ آ کر اس نے ارمان کو کال کر دی تھی، جو اگلی پل ریسیو بھی ہو گئی تھی۔ ہیلو، ارمان کی آواز سنتے اسے سکون ملا تھا۔ مان ٹھیک ہے نا آپ؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ویسے آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہ پہلے حیران ہوا اور پھر شوق لہجے میں بولا تھا، کیوں میں آپ کو یاد نہیں کر سکتی؟ وہ بھی شرارتی سے بولی تھی۔ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو، ایک آپ ہی تو ہیں جو ہمیں یاد کرنے کا حق رکھتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ عنایت نے مسکرا کر سر جھکایا تھا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ ہیلو، کہاں گئی؟ کافی دیر اس کی خاموش محسوس کرتے ارمان نے پوچھا تھا۔ مان آپ اپنا خیال رکھیے گا، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ عنایت مجھے یاد کر رہا ہوگا، تمہیں اپنے دل کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ نہیں جی، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ارمان کا قہقہہ اسے فون کی طرف سے بھی سنائی دیا تھا۔ اچھا مان پلیز، میں سیریس ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا دل صبح سے عجیب سا ہو رہا ہے، آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تو ارمان بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ اوکے اوکے میری جان، میں خیال رکھوں گا اپنا، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ اوکے اب چچی نہ آ جائے کہیں، میں پھر بات کرتی ہوں، اس نے تیزی سے فون بند کرنا چاہا تھا۔ اچھا بات تو سنو، مان جب گھر آئیں گے تب سن لوں گی، ابھی اللہ حافظ، اس نے جان کر اسے تنگ کرتے کال کاٹ دی تھی اور لب دبائے مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ سنو تو، ارمان بس آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی کو میں گھر آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ موبائل سائڈ پہ رکھتے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن اب کام میں دل کہاں لگنا تھا، اس لیے آج وہ وقت سے پہلے ہی گھر کے لیے نکلا تھا۔ بلیک ڈریس سوٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی اور سرد پن لیے وہ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے دوسرے سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا، جبکہ پاسنجر سیٹ پر بیٹھی لڑکی اسے کچھ کہی تھی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات آئلہ؟ وہ اس پر ایک سخت نظر ڈال کر بولا تھا۔ اس میں غلط کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ویٹ ویٹ ویٹ، میں نے تم سے محبت کرتا ہوں، اذلان شاہ نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا تھا۔ عائلہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اذلان تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہو، ہم اچھے دوست ہیں، تم کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتے، لیکن میرے ساتھ ہر وقت ہوتے ہو، تو تمہیں لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کم آن عائلہ، میں نے تم سے کبھی محبت کا ذکر بھی نہیں کیا، اور تم، وہ شدید غصے میں بولا تھا۔ تو کیا ہوا، اب محبت ہو بھی تو سکتی ہے، اور میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں، تمہیں خود سے بھی محبت ہو ہی جائے گی، لیکن اذلان شادی میں صرف تم سے ہی کروں گی، وہ بھی غصے میں بولی تھی۔ ڈیم اٹ، شادی کو مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ ابھی تک مجھے اپنی ٹائپ کی لڑکی نہیں ملی، اور تم کہہ رہی ہو میں تم سے شادی کر لوں جسٹ بیکاز تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ غصے میں اس کی آواز اور گاڑی کی سپیڈ دونوں تیز ہوئی تھی۔ اذلان میں تمہارے بنا مر جاؤں گی، وہ سب التجائی لہجے میں بولی تھی۔ عائلہ تمہارا دماغ خراب، اس نے عائلہ کی طرف دیکھتے غصے سے بول رہا تھا۔ اذلان، عائلہ نے چیخ مارتے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذلان نے بھی اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کی تیز رفتار گاڑی سے سامنے سے آتی بائک کو بری طرح ہٹ کر چکی تھی۔ بائک پر بیٹھا انسان دور جا گرا تھا اور گرتے بے سود ہو گیا تھا۔ اوہ گاڈ، اذلان تیزی سے گاڑی سے نکلنے لگا تھا، لیکن عائلہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ باہر کہاں جا رہی ہو، چھوڑو اسے، ایسی ہی مصیبت گلے پڑ جائے گی، اور اگر وہ پولیس کا کیس بن گیا تو، وہ اس کا بازو تھامتے بولی تھی۔ اذلان نے غصے سے اسے دیکھتے اس کی عقل پر افسوس کرتے اپنا بازو چھڑایا تھا اور تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا، وہ اس ہجوم کو چیرتے اس لڑکے تک پہنچا تھا جو تقریباً 25-26 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگائی تھی۔ عائلہ بس غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ وہ کتنا ضدی تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور اس کے معاملے تو کچھ زیادہ ہی برا ثابت ہوتا تھا۔ کبھی بھی اس نے عائلہ کی کوئی بات نہیں مانی تھی، اور عائلہ جو اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، وہ اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تو اس کی جیب سے ملنے والا سامان نرس نے اذلان کو لا کر دیا تھا۔
اس نے سب سے پہلے والیٹ کھولتی آئی ڈی کارڈ نکالا تھا۔ ارمان، اس کا نام ارمان زیر لب دہرایا تھا۔ شام کو وہ سبزی بنا رہی تھی جب موبائل بجنے کی آواز پر وہ کچن سے باہر نکلی تھی، لیکن چچی اس کے باہر نکلنے سے پہلے کال ریسیو کر چکی تھی۔ جی کون؟ وہ وہیں کھڑے ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کیا گیا تھا، چچی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اور ان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ عنایت تیزی سے ان کے قریب گئی تھی۔ چچی، اس نے ان کا بازو تھاما تھا۔ یا اللہ میرا بچہ! انہوں نے کریڈل نیچے رکھتے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ کیا ہوا چچی؟ عنایت کا دل بھی بے چین ہوا تھا۔ اپنے چچا کو بلاؤ، وہ رکتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ چچی ہوا کیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ چچی اسے جواب دینے کے بجائے صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ چچی ہوا کیا ہے؟ پلیز بتائیں، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس کی اپنی آواز بھی نم ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو منوج، تیری وجہ سے ہوا ہے سب، تو نے کیا ہے سب کچھ، تو میرے بیٹی کی زندگی میں شامل ہوئی اور آج وہ اس حال میں ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے مارنے لگی تھی جبکہ وہ بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ایمان کو؟ چچی بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بنا ان کی مار کی پرواہ کیے بغیر ان کا بازو جھنجھوڑتے پوچھا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اپنے چچا کو فون کرو۔ وہ اب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بولی تھی۔ ایکسیڈنٹ؟ عنایت کو لگا تھا اس کا دل رک جائے گا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کو فون کیا تھا اور اگلے کچھ منٹوں بعد وہ گھر تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں بلایا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ ارمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جواب چچی نے دیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے بتایا تمہیں؟ وہ خود بھی پریشان ہوئے تھے۔ ہاسپٹل سے کال آئی تھی، چلیے ہم ابھی جا رہے ہیں اس کے پاس۔ چچی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چچی میں بھی چلوں پلیز؟ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھے تھے جب اس کی آواز آئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، شائستہ خاتون نخوت سے بولی تھی۔ پلیز چچی پلیز، وہ بری طرح رو دی تھی۔ اچھا چلو، فی الحال انہیں بس ہاسپٹل پہنچنا تھا، اس لیے بنا اس سے کوئی بحث کیے اسے آنے کا کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ہاسپٹل موجود تھے۔ اذلان انہیں آتا دیکھ کر بینچ سے اٹھ کر ان کی طرف آیا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ سیاہ چادر سے کیے نقاب سے جھلکتی دو نم آنکھیں جن میں نہ جانے کتنی داستانی رقم تھی۔ وہ جب تک قریب نہیں آ گئے وہ بس ان کی نظروں کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ سر جھٹکتے ایمان صاحب کی طرف بڑھا تھا اور انہیں سب بتانے لگا تھا۔ عنایت نے کسی کی طرف بھی دیکھے بنا بس آئی سی یو کے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب وہیں تھے لیکن وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ نرس نے کیئر روم کا پوچھتے اس نے وضو کرتے سر سجدے میں گرایا تھا۔ وہ شدتوں سے رو دی تھی۔ اس کے لیے دعائیں کرتے وہ ساری دنیا کو بھولے ہوئے تھے۔ وہ جو وہاں سے گزر رہا تھا کسی کی سسکیاں سن کر اس نے ونڈو سے ایک نظر سرسری سا اندر کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ چادر حجاب کی طرح لیے ہاتھ کے لیے دعا اٹھائے مسلسل روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ وہ معصوم چہرہ ہر طرح کے دکھاوے اور چالاکیوں سے پاک تھا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ پاگل ہو گئی ہو اذلان، کیا ٹین ایج والی حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے چلا گیا تھا۔ وہ وہاں مزید رکنا چاہتا تھا لیکن ایک اہم کال کی وجہ سے وہ چلا گیا تھا۔ اور پھر جو خبر ڈاکٹر نے دی تھی وہ سب اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ سوری، ایکسیڈنٹ شدید تھا، ہم انہیں بچا نہیں سکے، ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے تھے۔ اور کچھ فاصلے پر کھڑی عنایت کو لگا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ارمان کیسے جا سکتا ہے اسے چھوڑ کر؟ وہ بس ساکت آنکھوں میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا اور کیوں چھوڑوں گا میں تمہیں؟ تو بس پھر یقین رکھو مجھ پر، کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارمان تم نے کہا تھا مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی اور اب وہاں چلے گئے ہو جہاں سے کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ اس کی ساکت آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا اور پھر وہ بری طرح رو دی تھی۔ اذلان کو بھی یہ خبر مل چکی تھی۔ اسے افسوس کے ساتھ دکھ بھی ہوا تھا اور سب سے پہلا خیال اس لڑکی کا آیا تھا جو پہلے ہی اتنا رو رہی تھی۔ اب نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ضرور وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ جنازے میں شریک بھی ہوا تھا۔ آج اس کی ڈیتھ کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس 1 مہینے میں وہ بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔ آلیان بھی واپس آ گیا تھا اور اب دوبارہ اسے چچی نے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں رہتی یا پھر خاموشی سے کام کرتی رہتی تھی۔ سب کو لگتا تھا ان کا سب کا دکھ بہت بڑا ہے لیکن وہ کیسے بتاتی اس کا دکھ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ وہ شوہر تھا اس کا لیکن وہ نکاح پوشیدہ تھا، اس لیے وہ سب کے سامنے تو بہت ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچھ کچن صاف گئی تھی جب اسے باہر سے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے فضول بکواس کرنے کی، پہلے اس لڑکی کی نحوست میرے ایک بیٹے کو کھا گئی اور اب تم کہہ رہے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔
مطلب تمہیں بھی کہہ دوں میں کھو دوں؟ چچی کی اونچی آواز میں کہیں بات اسے صاف سنی تھی اور اس کے ساکت ہوئے تھے۔ عالیہ نے ایسی بات کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بس مجھے شادی کرنی ہے تو عنایت سے ہی کرنی ہے، ورنہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں واپس۔ اس نے بھی انہیں کے انداز میں دھمکی دی تھی۔ عالیان، انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں ارمان نہیں ہوں، میں عالیان ہوں۔ مجھے ارمان سمجھ کر بلیک میل مت کریے گا۔ عالیان اپنی بہن کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ وہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا وہ کوئی کھلونا تھی جسے کبھی بھی کوئی بھی خرید سکتا تھا بنا اس سے پوچھے؟ وہ کیسے بتاتی سب کو؟ وہ کسی کو بھی ارمان کی جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ اور اب سے بڑی بات، وہ عدت میں تھی۔ ان کا نکاح ہوا تھا، ان کے پیچھے ایک تعلق بنا تھا جو صرف وہ دونوں جانتے تھے، اور ابھی بھی وہ یہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ چچی نے ایک برائڈل ڈریس لا کر اس کے سامنے پھینکا تھا۔ پکڑو، یہ پہن کر تیار ہو جانا، کل تمہارا اور عالیان کا نکاح ہے، اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ وہ ناگواری سے بولی تھی۔ وہ بس کبھی انہیں تو کبھی سامنے پڑے لہنگے کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چچی میری شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہی تھی۔ پھر کس سے کرنی ہے؟ ہاں، پاگل سمجھاوے ہمیں، ایک بیٹے کو پھنسا لیا، اب دوسرے کو بھی۔ اب ایسے معصوم بن رہی ہو جیسے تم جانتی ہی نہیں ہو۔ چچی نے اس کے بال پکڑے تھے۔ تبھی عالیان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا کری امی؟ چھوڑیں اس کے بال۔ اس نے ان کے ہاتھ عالیان کے بالوں سے ہٹائے تھے۔ پوچھو اس سے، کہہ رہی شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کہ کیا سن رہا ہوں میں عنایہ؟ وہ عنایہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ عنایہ پاؤں سمیتے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ فی الحال اتنی جلدی میں یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نظر جھکائے بولی تھی۔ دیکھو عنایہ، مجھے پتا ہے تم اور بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اب بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں بہت خیال رکھوں گا تمہارا، اتنا خیال کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ اس نے عنایہ کو نرمی سے کہا تھا۔ لیکن کچھ نہیں کہو، پلیز ہاں کر دو، پھر دیکھنا میری محبت ہر بات کا ازالہ کر دے گی۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، لیکن عنایہ نے ہاتھ تیزی سے چھڑا لیا تھا۔ اوہ سوری۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ عنایہ ان سب کو کیسے بتاتی کہ وہ تو عدت میں تھی اور ایسے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ بالکل خاموش تھی۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہوئی تھی۔ مولوی صاحب بھی ایسے انسان کے لیے جس سے نہ اسے محبت تھی اور نہ کوئی خاص جذبہ۔ کاش چچی آپ ارمان کے لیے بھی اتنی جلدی نہ چاہتی اور ہمارا نکاح خود کروا دیتی تو آج اس مشکل میں نہ ہوتی میں۔ بہت سی باتیں سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور اپنے ہوش ہوتے بیڈ پر گر گئی تھی۔ کافی دیر وہ وہیں پڑی رہی تھی۔ پھر جب چچی اسے بلانے آئی اور اسے بے ہوش دیکھ کر انہوں نے شور مچا کر سب کو اکٹھا کیا تھا۔ عالیان بھی بھاگتا ہوا آیا تھا، اسے بے ہوش دیکھ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ ڈاکٹر کو یہیں بلا لو، اسے عنایہ کو اٹھاتے دیکھ کر چچی نے کہا تھا۔ تو عالیہ نے کال کر کے ڈاکٹر کو وہیں بلا لیا تھا، اور پھر جو خبر ڈاکٹر نے ان سب کو دی تھی اس پر ایک لمحے کے لیے سب کو سکتہ ہوا تھا۔ مبارک ہو، آپ کی بہو پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا۔ تسلی باتیں کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھا دیکھا، میں کہتی تھی نا، یہ لڑکی بڑی کہانی ہے، پتہ نہیں کہاں منہ کالا کیا ہوگا اس نے۔ چچی کا رونا پیٹنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی عنایہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارمان کی نشانی، لیکن وہ سب کو کیسے بتائے گی، کیسے یقین دلائے گی؟